السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سہار فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف مان گیا، نئے قرض پروگرام کی درخواست منظور کر لی گئی۔ پاکستان کو 6 سے 8 ارب ڈالرز دیے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصان کی فنڈنگ کی درخواست پر آئی ایم ایف پھر غور کرے گا۔ یہ درخواست مئی کے دورہ پاکستان پر مشاورت کے بعد منظور کرے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نئے قرض پروگرام پر اہم پیش رفت۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے نئے قرض پروگرام کے لیے پاکستان کی درخواست مان لی۔ درخواست ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت منظور ہوئی، جس کے تحت آئندہ ماہ کے دوران آئی ایم ایف وفد نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے پاکستان پہنچے گا۔ مذاکرات نئے قرض پروگرام اور آئندہ مالی سال کے بجٹ پروپوزل پر ہوں گے۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت پاکستان تقریباً 6 ارب ڈالر قرض لے سکے گا۔ نیا قرض پروگرام 3 سال سے زائد مدت کے لیے ہونے کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے آئی ایم ایف سے نئے قرض پروگرام کے لیے درخواست کی گئی تھی، جسے منظور کر لیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے ایگزیکٹو بورڈ کا 29 اپریل تک کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ نشست شامل نہیں۔ بورڈ اجلاس کے ایجنڈے میں فی الحال پاکستان کا اقتصادی جائزہ شامل نہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 20 مارچ کو طے پایا تھا۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو منظوری سے پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط ملے گی۔ آخری قسط کی حتمی منظوری کے ساتھ ہی 3 ارب ڈالرز کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گا۔ امریکہ میں پاکستانی وزیر خزانہ کی اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف سے مزید قرضے کے لیے چین کی حمایت اہم ثابت ہوگی۔ چینی ٹی وی کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان کی ترقی کے لیے مثالی منصوبہ ہے۔ پاکستانی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اہم دورہ امریکہ، اہم اقتصادی فورمز میں شرکت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ واشنگٹن میں چینی ہم منصب سے ملاقات میں محمد اورنگزیب نے چینی شہریوں پر حملے پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آئی ایم ایف سے مزید قرضے کے لیے چین کی حمایت کا منتظر ہے۔ چینی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سی پیک چین کی طرف سے شاندار مثالی منصوبہ ہے۔ وزیر خزانہ نے ورلڈ بینک کے علاقائی نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن رائزر سے بھی ملاقات کی۔ بات چیت میں زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر غور کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان کا چیک اپ عدالت کے حکم پر کرایا گیا ہے۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں کہا تھا کہ ان کی اہلیہ کو کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملا کر دیا گیا۔ میڈیکل ٹیسٹ کے موقع پر پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتھا بھی اسپتال میں موجود تھے، جبکہ پولیس کی نفری میڈیکل روم کے اندر اور باہر تعینات کی گئی تھی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 149واں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 49 کیڈٹ سمیت دیگر کئی کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے۔ اکیڈمی کے سینئر انڈر آفیسر نعمان عبداللہ کو اعزازی شمشیر گیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 149ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، مختلف کورسز کے کیڈٹ تقریب کے دوران پاس آؤٹ ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف گیسٹ آف آنر تھے۔ جنرل ساحر شمشاد ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف نے اعزازات تقسیم کیے۔ اکیڈمی کے سینئر انڈر آفیسر نعمان عبداللہ کو اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ I have been awarded the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. Besides sheer hard work, countless blessings of Allah Almighty, praise of my parents and relentless efforts of my faculty and instructors of Pakistan Military Academy. سینئر انڈر آفیسر عبداللہ جاوید نے صدارتی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ It's the most memorable day of my life since I have been awarded with the President's Gold Medal for being the second best cadet of my course. سعودیہ کے سینئر انڈر آفیسر فہد بن عقیل النوار کی فلاج نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ Today I have been awarded with the Chairman Joint Chief of Staff Community Overseas Gold Medal for being the best cadet among friendly country cadets. 14 مجاہد 68 انٹیگریٹڈ 23 لیڈی کیڈٹ کورس کی بھی پریڈ ہوئی۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 49 کیڈٹ بھی آج کی پریڈ میں پاس آؤٹ ہوئے۔ کوئٹہ میں گزشتہ 50 سالوں کے دوران پاک فوج کے تحت عسکری مہارت حاصل کرنے اور زیر تربیت رہنے والے برطانوی فوجی افسران کے اعزاز میں لندن میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ برطانیہ کے آرمی چیف جنرل پیٹرک سینڈرز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا کوئی موازنہ نہیں۔
کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج پاکستان سے فارغ التحصیل برطانوی افسران کی لندن میں غیر معمولی تقریب کا انعقاد ہوا، جس سے پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں آرمی اور ایئر ایڈوائزر نے کیا تھا۔ آرمی اور نیوی کلب لندن میں معروف و نمایاں برطانوی فوجی افسران نے پاکستان کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر برطانیہ کے آرمی چیف جنرل پیٹرک سینڈرز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کا کوئی موازنہ نہیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں پاکستان آرمی کے ایلیٹ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج سے تعلیم یافتہ کوئٹہ ایسوسی ایشن کے 50 سینئر برطانوی فوجی جوان نے تقریب میں شرکت کی۔ سینئر افسران نے اپنے احساس میں دیے گئے ظہرانے میں شرکت کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس تقریب کا انعقاد برطانوی افسران کے کوئٹہ میں قیام کے لاسوال نقوش کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیز پر پابندی پر دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان سیاسی مقاصد کے لیے ایکسپورٹ کنٹرول پالیسیز کا استعمال مسترد کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا، کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ اسلحے کے عدم پھیلاؤ کی پالیسی بعض ممالک کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے نرم کی گئی ہے۔ ایسا کرنے سے خطے میں اسلحے کے انبار لگانے میں تیزی آئی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک کمپنیز پر پابندی پر دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان سیاسی مقاصد کے لیے ایکسپورٹ کنٹرول پالیسیز کا استعمال مسترد کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا، کہا یہ حقیقت ہے کہ اسلحے کے عدم پھیلاؤ کی پالیسی بعض ممالک کو جدید ملٹری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے نرم کی گئی ہے۔ ایسا کرنے سے خطے میں اسلحے کے انبار لگانے میں تیزی آئی۔ کہ ڈاکوؤں کو اسلحہ کون سپلائی کرتا ہے، کچے میں آپریشن اب تک کیوں ناکام ہوا، حقیقت سامنے آنے لگی ہے۔ ایس ایس پی شکارپور عرفان سمو نے آئی جی سندھ کو خط لکھ دیا، کہا 78 پولیس اہلکار کچے کے ڈاکوؤں کے اعلی کار ہیں، اسی بنا پر تمام آپریشن ناکام ہو رہے ہیں۔ ڈاکوؤں کو اسلحہ فراہم کرنے والے 3 پولیس اہلکار گرفتار بھی کر لیے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کچے میں آپریشن اب تک کیوں ناکام ہوا ہے، اس کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ڈاکوؤں کو اسلحہ کون سپلائی کرتا ہے، کچے میں آپریشن اب تک کیوں ناکام ہوا ہے، حقیقت سامنے آ گئی۔ کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ناکام کیوں؟ بڑی تعداد میں پولیس اہلکار ڈاکوؤں کے سہولت کار نکلے۔ ایس ایس پی شکارپور عرفان سمو کے خط نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ آئی جی سندھ کے نام خط میں ایس ایس پی شکارپور کا کہنا تھا 78 پولیس اہلکار کچے کے ڈاکوؤں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ خط میں اہلکاروں کو ضلع بدر کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ دوسری طرف پولیس موبائل میں بلوچستان سے جدید اسلحہ اسمگل کیے جانے کا انکشاف بھی ہو گیا۔ پولیس نے شکارپور پولیس کے 3 اہلکاروں اور 4 بین الصوبائی اسمگلروں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان پولیس موبائل میں اسلحہ رکھ کر کچے کے ڈاکوؤں کو سپلائی کرتے تھے۔ واردات میں ملوث پولیس وین سیکیورٹی کے لیے ایک صوبائی مشیر کو دی گئی تھی۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ کراچی میں گزشتہ روز ہوئے خودکش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ غیر ملکیوں پر حملے سے 2 دن قبل دہشت گردوں نے لانڈھی مانسہرہ کالونی کی مکمل ریکی کی، جبکہ دہشت گردوں کی جانب سے ریکی کرنے کی CCTV فوٹیج بول نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے خرم گلزار سے۔ خرم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دہشت گردوں کی جانب سے گزشتہ روز لانڈی مانسہرہ کالونی کے پاس ایک دھماکہ ہوا ہے۔ اس کی ریکی کے بارے میں انکشاف ہوا ہے۔ تحقیقاتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ 2 دن قبل دہشت گردوں نے اس مقام کی ریکی کی ہے، جس اس مقام پہ لگے CCTV کیمروں کا رخ بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ CCTV فوٹیج میں ایک دہشت گرد کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ ساتھ ہی دکانوں کے باہر لگے CCTV کیمرے کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ متعدد بار کوشش کرنے کے باوجود 3 منٹ تک جب یہ CCTV کے کیمروں کو رخ تبدیل کرتے رہے، اس دوران مارکیٹ کا چوکیدار جب اس کو آتا اپنی طرف دیکھ کر دہشت گرد جو کہ مہران کار میں آئے تھے وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ دہشت گرد 2 روز پہلے اس مقام پہ پہنچے تھے، اس جگہ کا انہوں نے تعین کیا تھا کیونکہ اس مین آپ کا بہت شکریہ۔ ملت ایکسپریس میں خاتون مریم بی بی کی موت پر تحقیقاتی رپورٹ مرتب کر لی گئی۔ ملبہ ریلوے پولیس پر ڈال دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کا کمرشل اسٹاف اگر خاتون کو حیدرآباد اسٹیشن پر اتار لیتا تو خاتون کی زندگی بچ سکتی تھی۔ ملت ایکسپریس میں خاتون مریم بی بی پر پولیس اہلکار کا تشدد اور بادساں ٹرین سے گر کر ہلاکت۔ تحقیقاتی رپورٹ میں حیدرآباد ریلوے کے SHO اور ASI غفلت کے مرتکب قرار۔ واقعہ 7 اپریل کے روز کراچی سے فیصل آباد کے لیے روانہ ہونے والی ملت ایکسپریس میں پیش آیا۔ 7 اپریل کو خاتون مریم بی بی پر پولیس اہلکار میر حسن نے تشدد کیا۔ بعد میں میر حسن حیدرآباد اسٹیشن پر اتر گیا۔ اگلے روز صبح خاتون مسافر مریم بی بی ملت ایکسپریس سے گر گئیں۔ خاتون کے بھائی نے 16 اپریل کو
بہن کے قتل کا مقدمہ درج کرایا۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا کہ اہلکار مریم حسن نے مریم بی بی کو ٹرین سے پھینکا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ خاتون اپنے رویے سے ٹرین میں مسافروں کو تنگ کر رہی تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کا کمرشل اسٹاف اگر خاتون کو حیدرآباد اسٹیشن پر اتار دیتا تو خاتون کی زندگی بچ سکتی تھی۔ سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ سومیہ عاصم کے خلاف کمسن ملازمہ پر تشدد کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے ملزمہ سومیہ کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ جج عمر شبیر نے کہا کہ سومیہ ایک پیشی پر آتی ہیں اور 2 پر غیر حاضر رہتی ہیں۔ وکیل کا دعویٰ تھا کہ ملزمہ کو ڈاکٹر نے 1 ہفتے کا بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ عدالت نے فرد جرم میں ایک نیا چارج شامل کرنے سے پروسیکیوشن کی درخواست پر آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے۔ کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیراعظم نے چینی زبان کو دنیا میں رابطے کی سب سے بڑی زبان قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی زبان ہزاروں سال پرانی چینی ثقافت کی ترجمان زبان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ دنیا چین اور چینی زبان کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعظم نے چینی زبان کو دنیا میں رابطے کی سب سے بڑی زبان قرار دے دیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی زبان ہزاروں سال پرانی چینی ثقافت کی ترجمان زبان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ دنیا چین اور چینی زبان کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے، جہاں پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا دوسرا میچ آج شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ پہلا میچ شروع ہوتے ہی بارش کی نظر ہو گیا تھا۔ میچ 3 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا اور 5-5 اوورز تک محدود کیا گیا۔ دونوں ٹیموں کے مابین 5 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے ابتدائی 3 میچز کی میزبانی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کرے گا، جبکہ 2 میچز لاہور میں شیڈیولڈ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔